اکثر طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ پاک پتن شریف کے اندر شیخ الاسلام والمسلمین حضور بابا فرید الدین مسعود گنج کر کے مزار اقدس پر جو دروازہ ہے جس کو بہشتی دروازہ یا باب جنت کہا جاتا ہے، اس کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے، اس کا شریعت کے اعتبار سے سٹیٹس جو ہے وہ کیا ہے۔ تو باقی باتیں بیان کرنے سے قبل میں یہ بات پوری وضاحت اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ بہشتی دروازے سے باب جنت سے گزرنے والے کے لیے اعمال کا معاف ہو جانا، نماز روزے کا ختم ہو جانا، یا یہ نظریہ رکھنا کہ جو اس سے گزر گیا اب اس کو زندگی بھر وہ ڈاکے مارے، چوری کرے، زنا کرے، گناہ کرے، بدعمالیاں جو بھی کرے تو وہ اس کو معافی ہے، ایسا نظریہ قطعی طور پہ کسی کا نہیں ہے، نہ ہی ایسا کسی نے لکھا ہے۔ یقیناً یہ بہشتی دروازہ تو اپنی جگہ پر، ورنہ ہمیں پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ صحابہ جو عشرہ مبشرہ ہیں یا جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان حق ترجمان سے بشارت دی تھی کہ تم جنتی ہو، ایک بار نہیں کئی بار، تو کیا ان صحابہ نے اعمال کو چھوڑ دیا تھا؟ کیا انہوں نے اس بات پہ تکیہ کر لیا تھا کہ ہمیں بشارت مل چکی ہے، خوشخبری، اور وہ بھی اللہ کے نبی کی زبان سے مل چکی ہے، تو کیا ہم نماز روزہ سب کو چھوڑ دیں؟ ایسا قطعی طور پہ نہیں۔ ان کی زندگی آخری لمحے تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع میں گزری، خشیت الہی میں گزری اور شریعت محمدیہ کے مطابق گزری۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کیا کسی بھی مومن کی قبر پر موجود دروازے کو بہشتی دروازہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جب حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ مومن کی قبر یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے، وہ جنت کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو جب وہ جنت کا حصہ ہے، وہ قبر کا اس کا جو ہے وہ علاقہ، ایریا، وہ حصہ، تو پھر اس کی قبر پہ موجود دروازے کو ہم جنتی اور بہشتی دروازہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو پھر وہ بھی کہا جا سکتا ہے جب وہ ہے ہی قبر پہلے سے۔ آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھیے، اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 58 میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اذ قل ندخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا فادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ کہ جب اللہ نے کہا، ہم نے ان سے کہا شہر میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ سے مغفرت کو طلب کرتے ہوئے، اور کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتوں میں سے اللہ محسنین کو اسی طرح بڑھاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں مختلف تفاسیر کے اندر، تفسیر خازن کے اندر، تفسیر مدارک کے اندر، تفسیر عزیزی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ دروازہ ان کے لیے کعبہ کی طرح تھا، اس لیے تو کہا گیا کہ اس دروازے سے سجدہ کر کے گزریے، اور اس دروازے سے گزرنا، سجدہ کر کے اور گناہوں کی معافی مانگنا ان کے گناہوں کے دھل جانے کا سبب تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ قوم نے اس کو پلٹ دیا، بنی اسرائیل نے اس بات کو فالو نہیں کیا جیسے کہا گیا کہ تم نے کیسے جانا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پہ، لیکن اس دروازے کی حیثیت کیا تھی؟ وہ ایک دروازہ ہی تھا جس میں سے سجدہ کرتے گزریے۔ تو ہم تو نہیں کہتے کہ بابا صاحب کے مزار اور قبر کو سجدہ کریے، تو حرام ہے، کسی صورت بھی جائز نہیں قبر کو سجدہ، لیکن گزرنا اس دروازے سے وہ یقیناً جب آقا علیہ السلام کا فرمان ذی شان اس حدیث کی روح سے کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ایک حصہ ہے، تو وہاں کا دروازہ یقیناً جو ہے وہ جنتی ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے، من عمل من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ سورہ نحل کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو مرد مومن اور عورت نیک عمل کرتے ہیں ہم ان کو بڑی پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ تو فلنحیہ کے اندر فا تعقیب مال وصل کا تقاضا کرتی، یعنی جیسے ہی وہ فوت ہوتے ان کی اگلی بہترین حیات طیبہ شروع ہو جاتی، قبر والی زندگی، قبر والی زندگی جو ہے ان کی وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے جیسے اس کی اگلی زندگی شروع ہوتی ہے، جہاں اللہ نے تقید کے ساتھ لگایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّ، نون تقید بھی، لام تقید بھی، سیگا بھی بڑی جو ہے وہ پوری تقید کے ساتھ ذکر کیا، کم از کم 3 تقیدیں ذکر کی گئیں، تو ہم اس کو ضرور ایسی زندگی دیتے ہیں جو پاکیزہ ترین جو ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس دروازے کو جہاں تک یہ بات ہے کہ بہشتی کہنا، تو وہ تو کہا جا سکتا ہے ان حدیثوں کی وجہ سے۔ باقی رہا
کہ خواجہ نظام الدین زری زربخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، آپ اپنے اصحاب کے ساتھ اس دروازے جیسے آج کل لوگ گزرتے میرے آقا گزرے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا من کان داخل ھذا الباب فقد امنا، کہ جو اس دروازے سے گزرے گا وہ امن والا ہو جائے گا، وہ مامون ہو جائے گا۔ تو یہ بشارت تھی یہ آقا علیہ السلام کی، اور یہ ظاہری بات ہے کہ آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سرکار کو دیکھا تھا، آپ کا دیدار کیا تھا، اور سرکار کے فرمان کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہشتی دروازہ ہے جو گزرے گا وہ امن والا ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے مردوں کو نیکوں کے درمیان دفن کرو، ان پہ بھی رحمتیں اترتی وہ نیکوں کے ذریعے سے، تو ان پہ بھی اللہ کا کرم جو ہے وہ ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جہاں تک بخشے جانے کا سوال ہے تو وہ بڑی مشہور روایت ہے بنی اسرائیل کے وہ 100 آدمیوں کے قاتل کی، اگر وہ 100 کو قتل کر کے صرف چلنے کی وجہ سے بخشا گیا تو کیا آقا علیہ السلام سید الانبیاء کے جو غلام اور در کے فقیر ہیں، جو اولیاء امت محمدیہ ہیں، کیا ان کا مقام نہیں ہے اتنا کہ ان کی بارگاہ کی طرف کے گناہ گار چلے تو وہ بخشا جائے، اس کی بخشش اور مغفرت ہو جائے؟ یہ کیا ممکن نہیں ہے؟ حالانکہ مانتے نبی بھی سب سے اولا افضل ہیں، امت بھی اعلیٰ اور افضل و اولا ہے، تو ولی بھی اولا اعلیٰ اور افضل ہی ہوں گے ہر اعتبار سے۔ تو اگر ان کے پاس سابقہ امتوں کے پاس ایسے اولیاء ہوں کہ ان کی طرف بندہ چلے 100 قتل کر کے پہنچے بھی نہیں، راستے میں اپنے گھر کے قریب مر جائے، اللہ اولیاء کے توسل سے بخش دے، تو کیا امت محمدیہ کے اولیاء کو یہ مقام حاصل نہیں؟ یہ آپ پہ سوال چھوڑتے تو یقیناً بخشا تو جائے گا۔ باقی میں بارے دیگر پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ مجھ پہ اب کوئی فریضہ نہیں رہا، عمل میں چھوڑ دوں، میں عملی والی بدکاری والی زندگی بیان کروں، تو یہ کسی جاہل کا نظریہ ہے، اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے۔